بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ ایک بار بادشاہ سفر پر گیا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ملکہ نے وزیر کو بلایا اور اس سے اپنے دل کی بات کہی کہ تم مجھے پسند ہو اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کا کام تمہارا ہے۔ تم اسے مار دو اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اور پھر یہ ساری باتیں وہاں پہ پنجرے میں لٹکے طوطے نے سن لی۔ وزیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور حامی بھر لی۔ جب بادشاہ لوٹ کر آیا تو طوطے نے یہ بات بادشاہ کو بتا دی، جسے سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ سیدھا ملکہ کے پاس گیا اور اسے اس بارے میں پوچھا، جسے ملکہ سن کر مکر گئی۔ جس پر بادشاہ نے ملکہ کو بولا کہ یہ طوطا میرا وفادار ہے، مجھے اس کی بات پر پورا یقین ہے۔ میں ہامون بادشاہ کی طرح نہیں ہوں جو اپنے وفادار کو نہ پہچانوں اور بعد میں پچھتاوا میرا مقدر ہو۔ ملکہ نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ ہامون بادشاہ کون تھا؟ تب بادشاہ نے بتایا ہامون پچھلے زمانے کا بادشاہ تھا، جسے عجیب سی جلد کی بیماری لگ گئی تھی۔ اس کا علاج جس حکیم نے کیا، اس حکیم کو بادشاہ نے بہت زیادہ انعامات دیے، لیکن وزیر کو اس سے جلن ہو گئی۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جاسوس ہے اور یہ سب اس کی چال ہے تاکہ آپ کو خوش کر کے آپ کے قریب رہ کے یہ جاسوسی کر سکے۔ بادشاہ نے یہ سنتے ہی اس حکیم کا سر قلم کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن حکیم نے ایک شرط رکھ دی کہ میں سر قلم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد میری کھوپڑی کو اپنے سامنے رکھنا اور میری کتاب کا صفحہ نمبر 9 پڑھنا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اب اس کی کھوپڑی سامنے رکھ کر صفحہ نمبر 9 پڑھنے کے لیے کتاب کھولی تو صفحہ نمبر 9 چپٹا سا تھا۔ بادشاہ نے انگلی پر تھوک لگا کر اب صفحہ پلٹا تو اسی وقت کھوپڑی بولی اب تم نے زہر چکھ لیا ہے، اور بادشاہ کو درد بھی محسوس ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھے آخر زہر کیوں دیا؟ کھوپڑی نے کہا میں نے تمہارا علاج کیا اور تم نے مجھے قتل کروا دیا۔ تم دوست اور دشمن کو اگر نہیں پہچان سکتے تو یہی تمہاری سزا ہے، اور اب میں اپنے طوطے کو کسی کے کہنے پر نہیں جھٹلاؤں گا، یہ میرا وفادار ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ ملکہ نے کہا میں ثابت کر کے دکھاؤں گی، مجھے صرف کل تک کا وقت دے دو۔ جس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ملکہ پوری رات طوطے پر ہلکا ہلکا پانی کا چھڑکاؤ کرتی رہی اور طوطے کے پنجرے کے نیچے چکی چلاتی رہی۔ اب صبح اٹھتے ہی بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس طوطے کے خلاف؟ ملکہ نے کہا جاؤ اپنے جھوٹے طوطے سے پوچھو کہ رات کو موسم کیسا تھا۔ بادشاہ نے طوطے سے پوچھا کہ رات کو موسم کیسا تھا؟ طوطے نے کہا پوری رات بارش ہوتی رہی، بہت خراب موسم تھا۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ ملکہ نے کہا دیکھ لو اپنے سچے طوطے کو۔ بادشاہ نے طوطے کو تلوار کے وار سے مار دیا اور ملکہ سے معافی مانگی کہ میں نے تمہاری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ اب کچھ دن گزر گئے اور بادشاہ کو ملکہ اور وزیر کی سچائی معلوم ہو گئی۔ بادشاہ نے دونوں کا سر قلم کروا دیا اور اکیلے بیٹھ کر سوچ میں پڑ گیا اور بولا میں بھی ہامون بادشاہ جیسا احمق نکلا، دوست اور دشمن کی پہچان نہ کر سکا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو دکھتا ہے ضروری نہیں ویسا ہی ہو۔ دوست اور دشمن کو صحیح وقت میں پہچاننا ضروری ہے، ورنہ مایوسی اور پچھتاوا مقدر بن جاتی ہے۔ بھی کسی کی بولی ہوئی بات پر پورا یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی تسلی اور غور و فکر بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب